بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج ہم نے جس شخصیت کو اس انٹرویو میں دعوت دی ہے وہ پاکستان کی ایک ایسی جانی پہچانی شخصیت ہیں جن کا شمار یقیناً اہل سنت کے اکابرین میں ہوتا ہے۔ جب کبھی بھی اعلیٰ حضرت کا نام ذکر ہوتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہاں ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب کا تعارف یا ذکر نہ ہو، اور اگر یوں کہا جائے کہ آپ کا حوالہ ہی اس وقت ذکر اعلیٰ حضرت ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جامعہ کراچی کے سابق پروفیسر اور ڈین پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری، صدر ادارہ تحقیقات امام احمد رضا خان انٹرنیشنل۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر ایک تو بہت شکریہ کہ آپ نے آج پہلی مرتبہ ہمیں انٹرویو کا موقع عنایت فرمایا، اور یہ ہمارے سلسلے کا پہلا ہی پروگرام ہے اور یہ آغاز ماشاءاللہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ اپنے احساسات کا اظہار کریں۔ وقتاً فوقتاً آپ یہاں ادارے میں تشریف لاتے رہتے ہیں، پروگرامز بھی آپ نے بہت سے اٹینڈ کیے ہیں، تو ادارے کے بارے میں کیا آپ کے احساسات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ جزاک اللہ کہ سٹی آف نالج میں یقیناً میں کئی دفعہ آیا ہوں، لیکن آج آپ نے جو مجھے مزید عزت دی ہے کہ جو آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے اپنے اہل سنت کے اکابرین کا یا ہمارے اساتذہ کرام کا، اس میں اس گناہ گار سیاہکار کو آپ نے اولویت دی، اس کے لیے بہت مشکور ہوں۔ یہ آپ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے، آمین۔ جہاں تک تعلق ہے ماشاءاللہ آپ کے ادارے کا، پچھلے یقیناً 2-2.5 سال سے جب سے ادارہ قائم ہوا ہے تقریباً میں آ رہا ہوں، اور کئی پروگرام میں شرکت بھی کی ہے آپ کے ساتھ، اور الحمدللہ کچھ آپ نے ہماری کتابوں میں بھی کافی دلچسپی لی اور کتابوں پر بھی پروگرام آپ نے کیے ہیں۔ تو جو سب سے اہمیت نظر آ رہی ہے مجھے اس ادارے کی، وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ آپ یہاں پر صرف ایک ڈائریکشن میں کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ وغیرہ کا ملٹی ڈائمنشن میں کام کر رہے ہیں۔ ایک طرف آپ اساتذہ کرام کی تربیت کر رہے ہیں، جو علماء کرام فارغ ہو گئے ان کو بھی مزید تعلیم دے رہے ہیں، پھر بالکل چھوٹے بچے جو ہیں ان کو بھی آپ تعلیم دے رہے ہیں، یعنی کہ یوں کہہ لیجئے کہ چائلڈ سے لے کر آپ ایڈلٹ تک جتنا ممکن ہو سکتا ہے تعلیم کے شعبے اس کو آپ دے رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کچھ تربیت کا بھی یہاں پر ایک مجھے خاصا نمایاں نظر آ رہا ہے، اور وہ یقیناً آپ چھوٹے بچوں میں کر رہے ہیں۔ میں اکثر دیکھتے رہتا ہوں آپ کے لیے بچوں کے پروگراموں کے، اس میں جو آپ بالکل ہی انیشل اسٹیج کے اندر بچوں کو جو دین کا ایک رغبت ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی رجحان بڑھ جائے تو اس سے بڑھ کر تربیت ہو نہیں سکتی۔ سر ابھی ہم نے حج پر ایک پروگرام کیا ہے، مدینہ منورہ پر ہم نے ایک نشست کا اہتمام کیا ہے، اور جب میں نے ورچوئل ٹور پورا پروجیکٹر پر ہم نے مدینہ مسجد نبی شریف کا کیا ہے تو بالکل ہی ایسا لگ رہا تھا کہ واقعتاً ہم وہیں پر ہی موجود ہیں۔ کہہ رہا ہوں اس سے انسپائر ہوتا ہے، ظاہر بات ہے چیزیں صرف زبانی بتائی جائیں وہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اگر ان کو دکھایا جائے جو آج کل زمانہ آ گیا ہے تو اس میں یقیناً سر آدمی انسپائر ہی نہیں ہوتا بلکہ سمجھتا ہے شاید میں اس پروگرام کے ساتھ چل رہا ہوں۔ ایگزیکٹلی۔ تو یہ بڑا اچھا ہے، تو میں دعاگو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر جو صلاحیتیں اس میں مزید اضافہ عطا فرمائے، اور جس طریقے سے آپ اہل سنت کے لیے کام کر رہے ہیں اور مسلک اعلی حضرت کو اور اکابرین کے مسلک کو جو آپ فروغ دے رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا آپ کا ایک کردار ہے زمانے میں۔ اگرچہ آپ میرے سامنے چھوٹے سے بڑے ہوئے ہیں لیکن اب علم مجھ سے آپ بہت بڑے نہیں، یہ آپ ہمیشہ عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے بس یہ آپ محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ پہلے ہمیں اپنا ایک بریف انٹروڈکشن کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کس طرح سے آپ تین جو آپ کی شخصیت کے ڈفرینٹ فیسٹس ہیں، شیڈز ہیں، کہ آپ ایک طرف ماشاءاللہ شیخ طریقت بھی ہیں، دوسری طرف اللہ نے آپ کو علوم دینیہ سے بھی نوازا ہے، پھر آپ صدر کی حیثیت سے ادارہ تحقیقات امام احمد رضا میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور آپ جامعہ کراچی میں یعنی یہاں کراچی کے مور دین 40,000 اسٹوڈنٹس کی روزانہ آمد و رفت ہوتی ہے، آپ ایز اے ڈین فیکلٹی آف آرٹس بھی خدمات سر انجام دیتے رہے، کٹس کے آپ سربراہ رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ پہلے آپ ہمیں خاص طور پر جو
آپ کا ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے, آپ کا بنیادی انٹروڈکشن ہے, پہلے آپ اس پہ تھوڑی بات کریں, پھر ہم آپ کے ان تینوں شعبہ جات پر ایک الگ الگ گفتگو ہم الگ کریں گے. ہمارے خاندان کا تعلق کہہ لیے کہ میرے نانا اور میرے دادا دونوں کانپور کے, کانپور اسٹیٹ جو ہے یو پی سے آپ کہتے ہیں وہاں کے, جی جی, کانپور رہنے والے ہم لوگ ہیں. ہمارے نانا علیہ رحمت ان کا نام تھا محمد عبد الوکیل قادری رضوی. ماشاء اللہ, محمد عبد الوکیل. محمد عبد الوکیل قادری رضوی, اور ماشاء اعلیٰ اللہ. حضرت سے ڈائریکٹ بیعت تھے. اچھا, اعلیٰ حضرت سے براہ راست مرید ہیں یہ؟ ظاہر بات ہے, ماشاء اللہ ان کی پیدائش جو ہے وہ ماشاء اللہ 1800 اور غالباً 98 کی تھی. اعلیٰ حضرت ان کی بالکل جوانی میں 17-18 جی جی, سال میں ملاقات ہوئی تھی, کیونکہ وہ ریلوے ملازم تھے اس وقت. اچھا, تو ایک موقع وہاں سے گزرے ہوں گے تو اعلیٰ حضرت مرید ہوئے. سر ویسے آپ سے متعدد بار ہماری نشستیں ہوئی ہیں, لیکن یہ بات پہلی بار مجھے معلوم ہوئی کہ آپ کے دادا براہ راست اعلیٰ حضرت کے, آپ کے نانا براہ راست یہ اعلیٰ حضرت کے مریدوں میں سے, تو گویا کہ وہ فیض آپ کو جی الحمدللہ خاندانی طور پر آپ کو ماشاءاللہ. جی اچھا, اس کے بعد ہمارے والدین ماشاءاللہ تو دونوں انتقال فرما گئے. والدین ہمارے حشمتی ہیں, ماشاءاللہ, مولانا حشمت رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں. ماشاءاللہ. اور والدہ جو ہیں شادی فرما, جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں مولانا حشمت علی خان, بہت مطلب ایسے خلیفہ ہیں, اور علم کے لحاظ سے بھی بہت بڑے مناظر, شیر بشر اہل سنت کہلاتے ہیں. ان کے مرید ہیں. اور میرے جو 3 بھائی اور 1 بہن ہے وہ بھی حشمتی ہیں. میرے 3 بڑے بھائی اور بہن یہ کانپور میں ہی پیدا ہوئے تھے, اور ہم لوگ 1951 میں پاکستان آئے تھے, والد آئے تھے, آ کے ملیر میں قیام کیا تھا. ملیر کا جو مندر ہے وہاں چھوٹا سا کمرہ ملا تھا بقول والد صاحب کے. میں سے 4 سال کا میں پیدا نہیں ہوا تھا, مطلب وہیں ملیر کے مندر کے کمرے میں پیدا ہوا. تو وہاں پر ہم ایک کمرے میں رہے, والد صاحب 5-6 بچوں کے ساتھ, والد صاحب کی نانی بھی ساتھ میں تھی الحمدللہ. کیوں والد صاحب کے ہمارے والد اکلوتے تھے. والد کی پیدائش سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا, تو پھر ظاہر نانی نے پالا تھا, اور نانی بھی جلدی انتقال کر گئی. تو پھر ظاہر والد ماجد کو جو الحمدللہ ان کی نانی پالتی رہی دادی کے انتقال کے بعد. پاکستان آ گئے تھے. پاکستان آنے کے بعد آپ معلوم صورتحال کیا تھی اس زمانے میں. وہاں ہی میری یہ ہجرت تقریباً کس سن میں ہجرت ہوئی؟ 51 ہم پاکستان آئے تھے, 51 میں, اور 54 میں میری پیدائش ہوئی. 1954 میں میری پیدائش ہوئی تھی ملیر کے اس گھر کے اندر. آج بھی وہ علاقہ قائم ہے. اس کے بعد ہم کچھ عرصے کے بعد 3-4 سال کے بعد سعود آباد کے کوارٹرز بنے ہیں, اس میں والد شفٹ ہو گئے تھے. اور بتا چلوں کہ ہمارے جو مسجد طیبہ ہے سعود آباد کی S1 S2 کے اندر, اس مسجد کی بنیاد ڈالنے میں میرے نانا علیہ رحمت, میرے والد صاحب شیخ حمید اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ, اور عبد المصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شاہ فرید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ماشاءاللہ, یہ سارے اکابرین تھے جنہوں نے اس مسجد کی بنیاد ڈالی. ماشاءاللہ. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2-3 دفعہ میرے نانا مجھے اپنے ساتھ مسجد لے گئے تھے. بس یہ کلپ میرے ذہن میں اپنے بچپن میں محفوظ ہے. تو وہ جو مجھے پکڑ کے لے گئے تھے, میں سمجھتا ہوں شاید اعلیٰ حضرت کی جو مجھے زیادہ ملی ہے صحبت ان کی وجہ سے, تو یہ رہا. تو وہاں سے پھر اب ظاہر بات ہے ہمارا اللہ کا شکر ہے والد صاحب کسی آئل کمپنی میں ہو گئے تھے ملازم. تو پھر الحمدللہ حالات اچھے ہوئے. گرو مندر کا ایک علاقہ ہے, وہاں پر ہمیں کلے میں ایک بنگلہ مل گیا تھا الحمدللہ, تو اس میں ہم شفٹ ہو گئے تھے. وہاں ہم تقریباً 44 سال رہے ماشاءاللہ. اور اب اس کے بعد ظاہر بات ہے سلسلہ چلتا رہا. جہاں تک میرا تعلق ہے, والد صاحب جب یہاں آئے تھے ہم 64 سے لے کر 69 تک ہم لوگ سعودی عرب میں رہے. میں والدین کے ساتھ چلا گیا تھا. اچھا, آپ وہ تعجب کریں گے شاید کہ 1964 میں نے 10 سال کا تھا پہلا حج کیا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پہلے میں کعبہ دیکھا تھا. سبحان اللہ. اور جو اس وقت کعبہ دیکھا تھا اور بیت اللہ دیکھا تھا, آج تو بہت تبدیل ہو گیا ہے. بالکل, کیونکہ مطاف تھوڑا سا بنا ہوا تھا, باقی سارے کنکر پڑے ہوئے تھے, صرف راہداریاں بنی ہوئی تھیں, ترکوں کو بنایا وہ تھا, اور شیڈ ویڈ کچھ ہوتا نہیں تھا. وہ جس طرح دکانیں سامنے لگاتے ہیں نا وہ شیڈ, اس طرح شیڈ لگتے تھے. مجھے اس سے یاد ہے, پانی ڈور سے نکالتے تھے. اور میری جو کہنا چاہیے کہ روزہ کشائی ہے وہ بیت اللہ شریف میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کا بڑا کرم رہا. اور ام ہانی کا جو گھر کہلاتا تھا, جی بالکل, میں بیٹھ کے ہم نے روزہ کھولا تھا. سبحان اللہ. جہاں سے حضور علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے. تو والد صاحب کو اچھی طرح پتہ تھا, تو ہم وہیں بیٹھے تھے جا کر. تو یہ ہماری ابتدا تھی. پھر میں نے مدینہ پاک بھی دیکھا اسی زمانے میں. سبحان اللہ. مجھے اس سے یاد ہے کہ ہم دربار میں 12-13 سال کا ہو گیا تھا,
اور مدینہ پاک میں ہم اس مکان میں بھی گئے ہیں ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا سبحان رضی اللہ رضی تعالیٰ اللہ کا 2 منزلہ، اس میں ہم گئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ والد صاحب جب چڑھ رہے تھے، ہمارا تو خیر بالکل ہی لڑکپن تھا، والد صاحب ہر قدم کو ہاتھ سے چومتے ہوئے آگے بڑھے تھے، سبحان اللہ، اور جب وہاں پہنچے بستر لگا ہوا تھا وہاں پہ انہوں نے اس کی چوما اس کو، ماشاء اللہ زیارتیں بھی کی بہت ساری تھی۔ تو یہ پھر اور بھی بہت ساری ہم نے وہاں پہ زیارتیں کی ہیں، لیکن اب جتنی زیارتیں ہم نے مکہ مدینہ میں کی اب آپ کو شاید نظر نہیں جی، آئی۔ تو الحمدللہ یہ آنکھیں وہ ہیں جنہوں نے پرانی چیزوں کو دیکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، جو مجھے اللہ کی رحمت مجھے ملی 27ویں شب معراج تھی، میں ایک دوسری فیملی کے ساتھ گیا ہوا تھا حرم شریف، رات کا وقت تھا، بارش ہونے لگی، پتنالے میں میں نہاتا رہا۔ سبحان اللہ، یہ میں سمجھتا ہوں میری حتیم کے اندر ہوں، پتنالا بہہ رہا ہے، سب کوئی روک ٹوک نہیں تھی، اور میں اچھی طرح نہایا ہوں شیر۔ تو وہ میں شاید نہیں، بلکہ حقیقت ہے اللہ تعالیٰ جو کرم وہاں شروع ہوا تو الحمدللہ آج تک جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔